محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت جس نے دنیا بدل دی۔ عید میلاد اسپیشل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیشکش ریڈینٹ دین اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا ہے ایک ایسی دنیا جہاں ظلم عام تھا، جہالت عام تھی، کمزوروں کے حقوق پامال ہوتے تھے۔ پھر ایک انسان آیا، نہ اس کے پاس کوئی بادشاہت تھی، نہ کوئی خزانہ، لیکن اس کے پاس اللہ کا پیغام تھا۔ اور پھر صرف چند دہائیوں میں ایک ایسی امت وجود میں آئی جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ وہ ہستی کون تھی؟ وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حوالہ سورۃ الانبیاء آیت 107۔ مکہ کی دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے عرب معاشرہ کئی برائیوں میں مبتلا تھا۔ قبائلی تعصب، ظلم، بدلہ لینے کی عادت اور کمزور لوگوں کے حقوق کی پامالی۔ لیکن اسی معاشرے میں اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو منتخب فرمایا جو انسانیت کے لیے آخری رسول بن کر آئے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ حوالہ سورۃ آل عمران آیت 164۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کئی امتحانات دیکھے، والد کی شفقت نہ ملی، اور پھر کم عمری میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ ترجمہ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی؟ حوالہ سورۃ الضحیٰ آیت 6۔ الصادق امین۔ نبوت سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور امانت کے لیے مشہور تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچے اور الامین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ ذرا سوچئے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لوگوں کے سامنے واضح تھا۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اسلام صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، اسلام کردار کا نام بھی ہے۔ سچ بولنا، امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا اور دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ غار حرا اور پہلی وحی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت اور غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جس نے انسانی تاریخ بدل دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور پہلی وحی نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ حوالہ سورۃ العلق آیت 1۔ یہ قرآن کی پہلی نازل ہونے والی آیات میں سے تھی۔ یہیں سے شروع ہوا اسلام کا عظیم پیغام۔ دعوت اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ پیغام بہت واضح تھا، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، ظلم چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، یتیم کا حق ادا کرو، غریب کا خیال رکھو اور انسان کو انسان سمجھو۔ لیکن مکہ کے سرداروں نے اس دعوت کی مخالفت شروع کر دی۔ مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئیں، ان پر ظلم کیا گیا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے صبر کیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی، غریبوں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، جانوروں کے ساتھ بھی رحم کی تعلیم دی اور فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حسن اخلاق سے متعلق احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے طاقت کا مطلب دوسروں کو دبانا نہیں، طاقت کا اصل حسن معاف کرنے میں ہے۔ فتح مکہ اور معافی۔ اور پھر وہ دن آیا، فتح مکہ کا دن۔ وہ لوگ جنہوں نے برسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دیں، آج ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے حیثیت سے موجود تھے۔ لیکن یہ فاتح انتقام لینے نہیں آیا تھا، یہ رحمت بن کر آیا تھا۔ واقعہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور رحمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ آخری نصیحتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں حجۃ الوداع کا عظیم موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اہم تعلیمات دیں۔ انسان کی جان، مال اور عزت کی حرمت بیان فرمائی، عورتوں کے حقوق کی تاکید فرمائی اور مسلمانوں کو اللہ کی کتاب سے وابستہ رہنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا پیغام یہی تھا کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرو اور انسانوں کے حقوق ادا کرو۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن آج سوال یہ نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کیا ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نظر آتی ہے؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم غریب کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف الفاظ نہیں، محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے۔ ایموشنل اینڈنگ۔ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی دنیا کے کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سن سکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے لیکن قرآن ہمیں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حوالہ سورۃ الاحزاب آیت 21۔ تو آئیے صرف نعت میں نہیں، صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی کردار میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ اپنے گھر میں، اپنی تجارت میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اخلاق میں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور ریڈینٹ دین اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔